من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کل بھی میں نے عرض کیا کہ یہ کلام معجزاتی کلام ہے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ہر انسان کے حالات کو ٹھیک کرے گا تو یہ کلام پاک ہے. اور کسی کلام میں طاقت نہیں. جو انسان کی اپنی مشکلات حالات لے کر کلام کے پاس آئے گا تو کلام اللہ اس کا حل پیش کر دے گا. اللہ نے ایک ایسی نفیس باریک غلطی کی طرف ہمیں متنبہ کیا ہے جو کہ ترجمہ تھا تو میں نے پیش کر دیا اور اصل مفہوم سے پہلے میں آج کل کے حالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہی قرآن کریم کے پس منظر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اولاد دی بیٹا اور بیٹی تو تم بیٹے کے لیے تو بہت محنت کرو, اسے انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, اسے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دو, تعلیم دو. بیٹے کے لیے تو بہت محنت کرو. اور بیٹی چونکہ پرائے گھر جائے گی جسے ہم کہتے ہیں شادی کر کے چلی جائے گی تو اس کی طرف تربیت میں خاص توجہ نہ دو. نیکی یہ نہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی یا جسے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دی یا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عنایت فرمائی اور اس نے ان کی اچھے سے تربیت کی, ان کا پالن پوشن, کپڑا, روزی روٹی, ہر چیز کا اچھے سے خیال رکھا, ان کے ایمان کی حفاظت کی. دیکھو آج کل کیا چل رہا ہے, ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی کے کلمات بھی معجزات کہ ان کے ایمان کی حفاظت کی. یہاں تک کہ بچیاں ایڈلٹ ہو گئی, بالغہ ہو گئی اور پھر دیندار بااخلاق لڑکے سے اس کی شادی کر دی. تو کل قیامت کے دن یہ باپ جو ہے جہاں پہ کھڑا رہوں گا میرے ساتھ بڑے بڑے نبی ہوں گے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, بڑے برگزیدہ نبی, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ اور تابعین, تبع تابعین, صحابہ, خلفائے راشدین ہوں گے. اسی جماعت میں لڑکی کا یہ باپ بھی میرے بازو کے ایسے کھڑا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں یہ تنبیہ فرمائی کہ ٹھیک ہے بیٹے کا بھی دھیان رکھو لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی بچی جو کچھ وقت کے لیے تمہارے گھر میں ہے اس کا بھی اس سے زیادہ خیال رکھو. اس کی تربیت کا, اس کی عفت کا, اس کی پاک دامنی کا, اس کو اچھے اخلاق دینا, اس کو اچھے سنسکار دینا, اچھی تعلیم دینا. دوسری بات
نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری شادی ہو اور اس میں بے تحاشا دولت خرچ کی جائے. ماشاء اللہ سے ہمارے اہل ایمان کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں شادیوں میں 50 لاکھ 70 لاکھ اس کے ویڈیو آتے باقاعدہ اس کے اندر نمائش کی جاتی. مطلب مال بہت ہے. دیکھنے میں آدمی سادہ ہے لیکن اللہ نے اس کو بہت نواز رکھا. فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ شادیوں کے اندر بے تحاشا مال و دولت خرچ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دنیاوی ایجوکیشن کے ادارے بالکل نہیں ہے ہمارے پاس. اسکولز ہمارے ہو، کالجز ہمارے ہو، اور اس میں سلیبس جو ہے وہ جو دنیا کے پڑھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان بچے بچیوں کی تربیت والے سلیبس ہو، اس کا پورا نظام ہمارے ہاتھ میں ہو. ایسے اسکول اور کالج ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ نہ پڑھے کدھر کے. فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ نے تم کو اتنا دیا ہے تو تم ایک ہو کر ایسے سنستھائیں اور ایسے کالجز قائم کرو اور اپنی نسلوں اور اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کرو. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی. یہ آج کے اس درس سے جو ہمارے حافظ آریہ گزر نے جو تراویح شروع کی نئی سل کے بلان تو بلی اچھو کرو، اس کے درس نیکی یہ بھی. اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے مال کی اپنی دولت کی بے تحاشا نمائش کرتے ہو. تو ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آج امت میں لوگ غریب بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو دوا دارو علاج کے لیے جو فری میں ہو، راحت ہو، ایسے اسپتال ہمارے پاس آج نہیں. میرے استاد حضرت مفتی سعید صاحب بانپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے شرف دیا میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی. حضرت ایک ان کا بیٹا یہاں پہ پڑھاتا تھا، بیمار ہو گئے. حضرت یہاں پر آئے تھے، ان کا پروگرام تھا. تو اس وقت چٹگر مسجد میں حضرت نے فرمایا تھا کہ میں میرے بیٹے کی ٹریٹمنٹ کے لیے لوکھات میں تھا، وہاں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا. میں کرت ہسپتال میں گیا، وہاں کے ڈاکٹر کے اخلاق یہ سب چیزیں میں اتنا متاثر ہوا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سورت کے مسلمان اتنے متوکل ایماندار ہیں لیکن ان کا اپنا ایک مضبوط اسپتال نہیں، ایک مضبوط اسپتال نہیں جس میں انسان کے جو سوالات ہیں وہ سب حل ہو جائے. اس اسپتال میں اسے زبان کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا اسپتال نہیں ہے. لیکن غیروں نے کرت نام کا اسپتال قائم کیا. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مال کو بے تحاشا خرچ کرو، بلکہ یکجٹ ہو کر ایک ہو کر کچھ ایسے اسپتال بھی قائم کرو جس میں ہماری قوم کے غریب لوگ فری میں راحت و سکون کے ساتھ علاج کر سکیں. آج بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، اللہ ہر ایک کو صحت مند رکھے، تندرستی کے ساتھ رکھے، لیکن خدا نہ کرے کبھی کیا صورتحال ہو جاتی تو انسان در در بھٹکتا ہے. اس کے پاس رقم ہی نہیں، 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں اور اس کے پاس اپنا کوئی اسپتال بھی نہیں. تو فرمایا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مال جو ہے پارٹیوں میں، گھومنے پھرنے میں اور شادی بیاہوں میں اور ادھر ادھر فنکشنوں کے اندر ضائع کر دو، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ تمہارا اپنا ایک اچھا اسپتال. آخری چیز نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے بچے بچیاں دنیاوی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہم ان پر تو اسکالرشپ لیں، اچھی ان کو راحت دے، فیس ادا کریں، اس کا سب انتظام کریں. لیکن جو بچہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے ہم اس کو دے تو کچھ نہیں لیکن نظروں سے بھی گرا. آج ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ہم اس کو عزت کی نظروں سے نہیں دیکھتے. ہر چیز میں اس کا مقام دوسرے نمبر پر ہوتا ہے. فرمایا اس کے سینے میں ہے قرآن. حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے بھی وہ پیر ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اے قاری قرآن، تو پڑھتا جا قرآن،
اللہ تیرے درجے کرے گا بلوان۔ قرآن تو ایسی چیز ہے، لیکن ہم نے اس حافظ قرآن کو، اس قاری قرآن کو، اس عالم دین کو درجے دوم پہ رکھا۔ فرمایا یہ ہماری بڑی بڑی غلطیاں ہیں اور چالاکیاں ہیں جس کی طرف ہم جانے انجانے میں پھنسے ہوئے۔ یہ قرآن ہم کو کہہ رہا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مالدار متمول آدمی تھے، ان کی اولاد تھی، اللہ نے ان کو بہت نواز دیا تھا۔ انتقال ہوا ان کا تو انہوں نے بہت کچھ چھوڑا، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک۔ تو جب وارثی کی تقسیم ہوئی تو وارثین بیٹھے تھے تو کہ مرحوم نے دکان چھوڑی، یہ دکان کون لے گا؟ تو یہ وارث بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا میں ہوں نے، میں لے لوں۔ مرحوم نے زمین چھوڑی، ان کی زمین کون لے گا؟ تو وارث جو ہوشیار تھا اس نے کہا میں ہوں نے، یہ بھی میں لے لوں۔ مرحوم نے نقدی چھوڑی، وہ نقدی کون لے گا؟ تو وارث نے کہا کہ میں ہوں نے، میں لے لوں۔ پھر اخیر میں بولنے والے نے کہا کہ مرحوم نے 2 کروڑ کا قرضہ اپنے سر پہ رکھا ہے، کون لے گا؟ تو وارث کہتا ہے سب جگہ ہاں نہیں کہوں، تم لوگ بھی تو کچھ ہاں بولو، دوسرے بھائی بہنا ہے وہ بھی تو ہاں بولو۔ آج یہ نسل گر رہی، ہم یہی تعلیم کہ حاجی بنیں گے، نمازی بنیں گے، بے شک یہ نیکی، تسبیحات ذکر کرنا بے شک یہ نیکی، قرآن کی تعلیم بے شک یہ نیکی ہے، لیکن یاد رکھو کوئی دیندار مسلمان سامنے سے جا رہا ہے، جان پہچان نہیں، اس کو سلام کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح ہمارا کوئی پڑوسی ہے بیمار دکھی، اس کو جا کر عیادت اور خیر خبر پوچھنا، کیسی آپ کی طبیعت ہے، یہ بیمار پرسی کرنا، تو اس کو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ کوئی غریب ہے، اس کے گھر میں راشن دال اناج ہے یا نہیں، اس کی کچھ خیر خبر لینا، اللہ نے دیا ہے تو نواز دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ تو ہم نے نیکیوں کو تقسیم کر رکھا ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہے وہ تو نیکی ہے، اور جس میں مال دوسری طرف جا رہا ہے وہ نیکی نہیں۔ تو قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آمدن پر سر مطلب وہ یہ ہے کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہود جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں رہتے تھے، تو سب سے پہلا ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نماز اسی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، لیکن ان کی دلی چاہت تھی، تمنا تھی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ قبلے والا جو رخ ہے وہ بیت اللہ کا کر دے۔ وہ چاہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حکم دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیجیے۔ تو یہود جو ہے بہت شرارتی قوم ہے، آج بھی دیکھو یہ اسرائیل بہت شرارتی قوم، تو انہوں نے اس وقت ان کے پاس میڈیا تھا، سماچار نیوز، تو انہوں نے گلی گلی جا کر کوئی دکان کے پاس کھڑا ہے، کوئی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کہ ایسا نبی ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسے نبی ہے کہ گھڑی میں تو یہاں رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ دیا، اب کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اتنا اچھا نیکی کا کام تھا، اس کو چھوڑ دیا، اب اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، ثواب کا کام، یہی کر لو تو کیا ہے جنت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، صرف نیکی یہ نہیں، آگے اللہ فرماتے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن صحیح اور حقیقی نیکی ہے۔ میں نے تو آج کے زمانے کا منظر کھینچا، اب اللہ تعالیٰ اس دور کا منظر کھینچ رہے ہیں
جس دور میں ان کے یہاں جس چیز کو وہ کمی تھی اور جو نقص تھا جس کو وہ نیکی نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے وہ منظر کھینچا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے اور آخرت کے دین کے اوپر یقین رکھے، آخرت کے دین پر یقین رکھے۔ اب یہود یوں کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخرت کے دین پر یقین رکھتے ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے دین پر یقین نہیں؟ تو صحابہ کرام ان کو پوچھتے تھے کہ تمہارا یقین کیسا ہے، تھوڑی تفسیر تو کریو۔ تو وہ کہتے تھے ایسا ہے ایسا ہے، یعنی جیسا ایمان اور یقین آخرت پر ہونا چاہیے کہ اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، وہ اس کو مانتے تھے۔ لیکن وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ جنت میں تو صرف ہم کو داخل کرے گا اور میں ہوں اور آپ لوگ وہ سب جہنم میں جائیں، ایسا یقین رکھتے تھے۔ تو آخرت پر یقین رکھتے تھے، بتاتے کچھ تھے، جیسے کہ یوں یقین رکھتے تھے کہ آخرت کا تصور ایسا ہے کہ ایک لمبی سونڈ جیسی ہوئے گی، اس کے بڑے بڑے کیا ہے دانت ہوئیں گے، نیچے کا اس کا جو پیر ہے وہ بہت موٹا ہوئے گا، اس طریقے سے بتاتے وہ تو آتی وہ آخرت کی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر یقین رکھو۔ یہ لوگ فرشتوں پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ 5 فرشتوں کے نام تو قرآن کریم میں بھی، جبرائیل علیہ السلام، ہاروت و ماروت علیہ السلام، رعد اور مالک علیہ السلام، ان کا ذکر تو قرآن میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں ان پر بھی یقین رکھو۔ یہ کہتے تھے کہ فرشتے میں بھی لیڈیز جینٹس ہوتے ہیں، ان کے ایسے خیالات تھے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے ان کی ترتیب فرمائی، فرمایا وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور کتاب کے اوپر یقین رکھو۔ جب یہ مدینہ میں آئے تو یہ کسی راہب کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ ایک رسول آنے والے اور وہ رسول کا چہرہ اس طرح ہوگا، ان کی شکل اس طریقے سے ہوگی، ساری چیزیں ان کو بتائیں اور ان کے اوپر ایک قرآن کریم نازل ہوگا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو فوراً انکار کر بیٹھے، کہنے لگے جیسے وہ کہتے ہیں یہ آج ہندو قوموں میں یہ جو ذات پرستی کہ یہ شودر ہے اور یہ سر سے پیدا ہوا ہے، یہ سینے سے پیدا ہوا ہے، یہ پیر سے پیدا ہوا ہے، ان میں بھی یہ صورتحال تھی۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے بدن سے پیدا ہوئے، اسماعیل کے خون سے پیدا ہوئے، یہ ہم کو پسند نہیں، ان کو یعقوب کے خون سے پیدا ہونا چاہیے، یہ ہم کو پسند نہیں۔ تو اس طریقے سے وہ نسل پرستی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہے اس پر بھی تمہارا ایمان نہیں، والنبیین، اور نبیوں پر بھی تمہارا ایمان نہیں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے، اللہ کی قسم یہودیوں نے کسی نبی کو زندہ نہیں بخشا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو درخت کو چیر کر اندر گھسایا اور آرے سے پورا درخت کاٹ دیا، نبی کو بھی نہیں بخشا۔ اس کے بعد جو ہے ایک نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو بھی جینے نہیں دیا۔ بہت سارے انبیاء ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو پیچھے دوڑے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان پر اٹھانا تھا، تو انہیں میں کا ایک بندہ جو دشمن بن کر پیچھا کر رہا تھا، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنائی، وہ تو پیٹ پیٹ کے اس کو ختم کر دیا۔ اب وہ جب ختم ہو گیا اسے سنی پر وہ کہہ رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ تو میرے سامنے اوپر چلے گئے، لیکن وہ لوگ مان ہی نہیں رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے کہ جب اگر یہ عیسیٰ نہیں ہے تو اس کی بات صحیح ہونی چاہیے، تو وہ ہمارا آدمی کہاں گیا؟ یہ بھی تو ہے، ہمارا آدمی تو موجود نہیں ہے، تو وہ یہی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے نبیوں کے اوپر بھی ایمان نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دو مال کی محبت کے باوجود،
مان لو مال کی محبت کے باوجود آج کی تراویح کا اکثر حصہ مال خرچ کرنے کے اوپر منحصر ہے۔ تم اپنے مال کو خرچ کرو، وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ دنیا میں جب سے میں نے دنیا کو پیدا کی قیامت تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو اپنے مال سے محبت نہ ہو۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے چیز لگا دی، اب محبت پیدا کر دی جی جان کے ساتھ۔ اب اللہ قربانی مانگ رہے کہ ہم ایک اصول کے ساتھ قربانی مانگ رہے، ایسا نہیں کہہ رہے آپ خرچی کرا دو، نہیں، آپ کما میں رکھو، لیکن ایک اصول اور قانون بنا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا علی حبہ ذوی القربیٰ، رشتے داروں کو اپنا مال دو۔ آج ہماری سب سے زیادہ کٹیلی جو رہتی ہے وہ رشتے داروں کے ساتھ رہتی ہے، سگے والوں کے ساتھ۔ خون ہے اپنا تو وہ اپنا ہی خون ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو، کمزور ہو، غریب ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارا سگا ہے، سگا ہے، رشتے دار ہے۔ بھلے تمہارے ساتھ کچھ بولا چالی ہو گئی، کچھ بات ہو گئی، لیکن فرمایا کہ ان سب چیزوں کو سہتے ہوئے تم اپنا مال اس کو دو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دیا اللہ کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ میرا سگا بھائی ہے، میرا چچیرا بھائی ہے، میرا بھتیجا بھائی ہے، میرا سگے والا ہے، میری جماعت کا ہے، میرا خون ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، اگرچہ میری پہلے کبھی لڑائی ہو گئی، لیکن وہ سب چیزیں میں بھول کر محض اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں کہ قرآن میں میرے رب نے میرے کو دینے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا تم نے وہ دے دیا، تم نے اللہ کی محبت کے لیے اپنے مال کی محبت سے ہٹ کر قربانی کے ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، تمہارے اس خرچ کرنے کو بھی قبول فرما لے۔ اسی لیے ابھی وہ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو خیر سے مراد یہاں مال ہے، نعمت، دولت ہے، جو دولت بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی قسم اللہ اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ حضرت کہتے تھے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اتنا غیرت مند ہے، اتنا غیرت مند ہے، اتنا غیرت مند ہے کہ تم نے اس کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تمہاری جھولی کو خالی رکھے، 1 کے صدقے میں اللہ تم کو 100 روپے اسی وقت یا 2 دن میں عطا فرما دے۔ اس کی غیرت اتنی اعلیٰ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اس نے میرے لیے دیا، میں تمہارا احسان نہیں رکھتا، تم جاؤ دیکھو میں کیسا بندوبست کرتا ہوں، اللہ ٹھیکلا دے دے۔ تو جو 1 لاکھ دے گا اللہ اس کو 1 کروڑ دے گا، جو 1 کروڑ دے گا اللہ اس کو 100 کروڑ دے گا۔ اسی لیے علماء اولیاء فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کس کو دے؟ ذوی القربیٰ، رشتے داروں کو دو، کچھ عید کے تحفے دے دو، رمضان کی کچھ کیٹ لگا دو۔ تم دیکھو اللہ سے بیپار کرو، اللہ سے بزنس کرو، اللہ تم کو ڈبل ٹیبل نواز دے گا، جیسے میں نے ایک اور ذکر کیا۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کری۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں، یہ ہمارا مال ہے۔ یہ مال کس کا ہے؟ ہمارا مال ہے۔ یہ کپڑا جو تم نے اور میں نے پہنا یہ اللہ کا، چپل
چپل اللہ کی، گاڑی اللہ کی، پین ہے اللہ کی، یہ مائی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس لیے کہ یاد کرو جب تم اماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے پورے ننگے باہر آئے تھے، ایک سوئی بھی تمہارے پاس نہیں تھی، اور اللہ کی قسم جب تم مرو گے تب بھی تمہارے جسم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو آنا بھی خالی ہاتھ ہے اور جانا بھی خالی ہاتھ ہے، تو معلوم ہوا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ کل اللہ پوچھے گا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، تم تفسیر میں بیٹھے تھے، میں نے تم کو ایک بندے کے ذریعے بتایا تھا کہ ان لوگوں پر خرچ کرنا، پھر بھی تم بغیر خرچ کیے چلے آئے، کیا مال تمہارا تھا؟ کیا اللہ کو جواب دے؟ فرمایا زمین قربا، رشتے داروں میں خرچ کرو، والیتامی، یتیموں پر خرچ کرو۔ یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں جن کے ابا کا، ماں کا نہیں، باپ کا انتقال اس کے ایڈلٹ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ہو چکا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ایسے بچے کہیں نہ کہیں ایسے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کا خوب خیال رکھو۔ والیتامی، ہاں یہ ہے کہ باپ کے پاس اتنا مال تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد ہر بچے کے وارثے میں اتنا پیسہ آیا کہ وہ بچہ خود صاحب نصاب ہے۔ وہ بچہ کیا ہے؟ خود صاحب نصاب ہے، یعنی زکات دے، زکات وہ خود دوسرے کو دینے کا حقدار ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر اس کو نہیں دینا ہے کہ وہ اپنا کچھ بھی بزنس اس کا لگا دیا جائے۔ لیکن ایسا بچہ کہ اس کا کچھ بھی نہیں، اس کو ڈالا۔ والیتامی والمساکین، مسکین کو بھی دو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین۔ ہمارے استاد تھے نائب معتمد دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سمکری، میں ان سے مترقی پڑھتا تھا، تو حضرت اس میں الفاظ آتے عربی ادب کے، تو اس میں حضرت فرماتے تھے فقیر اس کو کہتے ہیں من لہو شیء، ایسا آدمی جس کے پاس کچھ ہو، کام چل جاتا ہے، جیسے نوکری کر لیتا ہے، کھا پی لیتا ہے، مہینہ پورا ہو بیچارے کے پاس کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں من لیس لہ شیء، یعنی ہمارے یہاں صورتی زبانیں ہوتے ہیں دھن دھن گوپال، کچھ بھی نہیں، من لیس لہ شیء، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کمائی بھی کچھ نہیں ہے، بیچارہ ادھر ادھر دیکھا کرتا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ فرمایا کہ مسکین کو بھی دو، غریب کو بھی دو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دو۔ مسافر تو ماندار ہوتا ہے گھر میں، پہلے زمانے میں یہ جی پے، فون پے، یہ جو آج کل سویدھائیں نکلی، اس وقت نہیں تھی۔ انسان اپنے گھر سے سفر کرتا تھا، جیسے ہی سورج شہر سے باہر نکل گیا تو اب سب کچھ اس کا اپنے وطن میں رہ گیا، اس کے پاس ایک دو تھیلے اور کچھ نہیں۔ تو ایسا شخص اگر اس کو کہیں پیسوں کی ضرورت پڑی تو تم اس کو زکات سے بھی اس کی مدد کر سکتے، وابن السبیل، مسافر۔ اور آج کے دور میں یہ مسئلہ نہیں رہا، اگر کسی کی ایسی صورتحال ہو جاتی اس کو دے سکتے، لیکن اگر اس کے پاس فون ہے، جی پے ہے، سب کچھ اویلیبل ہے تو پھر اس کو نہیں دے سکتے۔ فرمایا والمسکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو دو۔ انشاءاللہ اس ٹاپک سے کل پہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا